الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج انشاءاللہ العزیز میں آپ کو توبہ کے متعلق چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کون سی توبہ کرو؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جس توبہ کے بعد تم گناہوں کی طرف پلٹ کے نہ آؤ۔ قرآن پاک کے اندر یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اب قرآن پاک کی تفسیر جو ہے اس کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے توبۃ النصوح کی وضاحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں توبۃ النصوح کا مطلب یہ ہے جس طرح جانور کے تھنوں سے دودھ نکل کے واپس پلٹ کے نہیں آتا، اسی طرح تمہاری توبہ کا انداز ہو کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکو تو تم بھی واپس اب گناہوں کی طرف پلٹ کے نہ آؤ، بلکہ تمہارا ایک ایک اٹھنے والا قدم نیکی کی طرف ہونا چاہیے۔ اب توبہ کی کچھ شرطیں بھی ہیں، علماء فرماتے ہیں توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اعتراف جرم، کہ جو غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، جو گناہ ہو گیا ہے، میں اس کو ایک مانوں، اعتراف کروں کہ واقعتاً مجھ سے یہ غلط کام ہوا۔ نمبر 2 ندامت، جو گناہ ہوا ہے اس پہ میں نادم بھی ہو جاؤں، اللہ کے حضور شرمندہ بھی ہوں کہ مجھ سے واقعتاً غلطی ہوئی ہے۔ اور تیسری شرط کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، اے مالک کریم میرے اس گناہ کو، اس خطا کو، اس غلطی کو تو معاف فرما، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہے آئندہ کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر بندہ کوشش بھی کرے بچنے کی۔ پھر توبہ کی شرطوں کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں چلتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس بندے نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب کتنی پیاری فضیلت ہے کہ اگر بندہ مومن اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب اسلاف امت کی توبہ کے حوالے سے بڑے واقعات ہیں، ایک واقعہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ بہت بڑے صوفی بزرگ، بلخ شہر کے بے تاج بادشاہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں دور دراز علاقے کا رہنے والا بندہ، تذکرۃ الاولیاء کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا، کہتے ہیں حضرت صاحب میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے کا کوئی علاج ہی بتا دے، کوئی نسخہ ہی بتائیں۔ آپ نے پہلا علاج اس بندے کو بیان کیا، فرمایا جب گناہ کرنے کو دل کرے تو گناہ کر لینا، لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپانا کہ اللہ کی ذات تجھے دیکھ نہ سکے۔ وہ کہتا ہے حضرت آپ کیسی نصیحت کر رہے ہیں، یہ کام تو نہیں ہوگا، ہر جگہ پہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا گناہ کرنے کو دل کرے تو گناہ کر لینا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ملک سے، اللہ کے وطن سے نکل جانا۔ کہتا ہے حضرت صاحب کیسی نصیحت کر رہے ہیں، جدھر بھی جاؤں گا اللہ کی ملکیت، اللہ کا ملک پاؤں گا۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ تیسرا کام، گناہ کرنے کو دل کرے تو گناہ کر لینا، لیکن اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں حضرت جدھر بھی جاؤں گا رب کا دیا کھاؤں گا۔ اب کیسی نصیحت کر رہے ہیں؟ فرمایا کوئی بات نہیں۔ چوتھی نصیحت، گناہوں سے بچنے کا چوتھا علاج، گناہ کرنے کو دل کرے تو گناہ کر لینا۔ حضرت ملک الموت جناب عزرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو تم مرنے سے انکار کر دینا۔ کہتے ہیں حضرت وہاں پر میری کون سنے؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، گناہ کرنے کو دل کرے تو گناہ کر لینا، جب تمہارے اوپر موت واقع ہو جائے، تمہیں قبر کے اندر رکھ دیا جائے، اللہ کے فرشتے حساب کتاب کے لیے تمہاری قبر میں تشریف لائیں،
تو کہہ دینا جی کہ اے اللہ کے پاک فرشتوں میں حساب کتاب نہیں دوں گا، تمہارے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا۔ کہتا ہے حضرت وہاں پر قبر کے اندر میری کون سنے گا؟ فرمایا بیٹا پھر آخری نصیحت ہے، گناہ کرنے کو دل کرے تو گناہ کر لینا، جب قیامت کا میدان سج جائے گا اللہ تمہارے بارے میں حکم فرمائے نا اس بندے کو جہنم میں پھینک دو، تو رب کی بارگاہ میں جہنم میں جانے سے انکار کر دینا۔ کہتے ہیں حضرت عجیب عجیب باتیں آپ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے بیٹے دیکھ تیری کتنی باریک حالت ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، نہ اس کے ملک سے دور ہو سکتا ہے، نہ اس کا دیا ہوا رزق چھوڑ سکتا ہے، نہ موت کی مہلت لے سکتا ہے، نہ قبر میں حساب و کتاب کے سوال کا جواب دے سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو جہنم میں جانے کا انکار کر سکتا ہے، تو پھر تمہارے لیے بہتر تو گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ آپ کی ان اصلاحی نصیحتوں کا اس بندے پہ ایسا اثر ہوا، اس نے آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کر لی اور بقیہ زندگی نبی علیہ السلام کے دین والی گزاری۔ توبہ کا طریقہ بھی یہ سماعت فرمائے نا، توبہ کہتے کسی ہیں؟ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ توبہ کرنی ہے جی تو دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو سے لگا لیا تو توبہ کر لی۔ بھائی یہ توبہ نہیں، توبہ یہ ہے ندامت کی آنسو بہائیں، اللہ کی بارگاہ میں نماز توبہ نفل پڑھیں اور اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں، رو رو کے دعا مانگیں اور کہیں مولا کریم اس وقت تک تیری بارگاہ سے نہیں اٹھوں گا جب تک تو میرے گناہ معاف نہ فرما دے۔ جب اس انداز سے توبہ ہوگی تو رب کے دربار میں توبہ قبول بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توبہ کرنے والے خوش نصیب لوگوں کے صف میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔